نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 شامل ہے، اور اس کے اندر نہایت اہم مضامین ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس بنیاد پر فرشتوں کو یہ فرمایا تھا کہ میں ایک خلیفہ زمین کے اوپر بنانا چاہتا ہوں، اور فرشتوں کا یہ اعتراض کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں جب کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور جس کو آپ خلیفہ بنائیں گے وہ زمین کے اوپر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ رب العزت نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد رب العزت نے کس طرح سے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ کیوں میں انسان کو بنانے لگا ہوں، اور کس انداز میں تم پر یعنی فرشتوں پر میں اس انسان کو برتری دوں گا اور وہ کیسے ثابت ہوگی، یہ آج کے درس میں شامل ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اسماء، علم آدم الاسماء كلها، سب چیزوں کے سارے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ رب العزت نے اس آدم کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ عرضهم علی الملائکہ، وہ سارے نام، وہ ساری چیزیں وہ پیش کی، گویا کہ ان کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا کہ انبئونی، تم خبر دو، تم بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے نام کیا ہیں، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے زمین پر کوئی نئی مخلوق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، آپ کی ذات پاک، گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اگر جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں تو صرف اس کا علم ہے، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو اب اللہ رب العزت نے جناب آدم کو فرمایا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب آپ ان کو ان سب چیزوں کے نام بتائیے۔ تو اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے ان کو وہ سارے کے سارے نام بتائے۔ اس سے اللہ رب العزت نے بذریعہ علم جناب آدم کو فرشتوں کے اوپر برتری عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ وجہ شرف جو انسان کو فرشتوں پر ملا وہ وہی تعلیم تھی جو کہ اللہ رب العزت نے خود سے آدم کو دی تھی، کیونکہ جو فرشتے تھے ان کے پاس جامع علم نہیں تھا، ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ڈومین کا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، جبکہ جو انسان کو دیا جا رہا تھا وہ جامع علم تھا، کائنات کی ہر ایک چیز، زمین و آسمان، اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، اسی طرح سے دیگر جتنی مخلوقات ہیں، چرند، پرند، درند، اور ان سب چیزوں کے خواص، ان کی خاصیات، اس کے بارے میں علم، اور اسی طرح سے گرمی، سردی، حرارت، ان سب چیزوں کے انسانی شخصیت کے اوپر اثرات، برتنے کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے نام وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو سکھائیں۔ اب یہ الگ سے کوئی کلاس لگائی یا فرشتوں کے سامنے، سب کے سامنے کوئی باتیں بتائیں جو کہ فرشتے یاد نہیں رکھ سکے، اللہ رب العزت نے انسان کو وہ ظرف عطا فرمایا تھا کہ جس کے اندر ان سب چیزوں کا علم سما سکتا تھا، میموری اتنی مضبوط تھی کہ اس کے اندر وہ چیزیں سیف ہو سکتی تھی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں ہی ممکن ہیں، اور یہ صورت زیادہ اقرب الی العقل ہے کہ سب کے سامنے یعنی فرشتوں کے سامنے رب العزت نے آدم کو وہ ساری چیزیں بتائیں، وہ سارے نام بتائے کہ اگر ملائکہ چاہتے تو وہ بھی حفظ کر سکتے تھے، یاد کر سکتے تھے، لیکن رب العزت نے ان کے اندر وہ ظرف نہیں رکھا تھا، اور یہ اسپیشلٹی انسان کے اندر رکھی تھی کہ اس کا ظرف اتنا وسیع تھا، اس کا دماغ اتنا وسیع تھا، اس کی میموری اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہو سکتی تھیں، اور وہ محفوظ ہو گئیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ ثابت کر دیا
کہ آدم وہ تم سے بہتر ہے اور تم سے افضل ہے۔ اس کے اندر ایک اہم ترین بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنانا ہے، نائب بنانا ہے، ڈپٹی بنانا ہے، گویا کہ زمین کے معاملات اس کے حوالے کرنے ہیں، اس کو سونپنے ہیں، اس کو ان چیزوں کا ذمہ دار بنانا ہے، تو وہ ذمہ داری دینے سے پہلے اس کے جتنے حقائق تھے، جتنی چیزیں تھیں، ان کی جتنی خاصیات تھیں، جتنی معلومات تھیں، جتنی تحقیق تھی، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے انسان کو وہ پہلے سے دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص بھی کسی جگہ کا نائب بن جائے یا خلیفہ بن جائے یا سربراہ بن جائے، ڈپٹی بن جائے، حکمران بن جائے، تو اس کی اہلیت میں سے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں وہ ساری چیزیں جانتا ہو جو کہ جاننا ضروری ہیں، ان کی عادات، ان کی خصوصیات، ان کی خاصیات، ان کا عدلنا بدلنا، ان کی نفسیات، ان کے بارے میں معلومات، ان کی معیشت، ان کی تجارت، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ان کی تدبر، ان کی دانائی، یہ ساری چیزیں جس شخص کے علم میں ہوں تو اسی کو ہی حق حکمرانی حاصل ہے، حق نیابت صرف اور صرف اسی کو ہی حاصل ہے۔ تو رب العزت نے انسان کو جو چیزیں جو علم عطا فرمایا اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ریویلڈ نالج کہ جو اللہ رب العزت نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا، اس کے اندر ڈال دیا، جیسے سب چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے اس کو دے دیے، مبادیات، اس کائنات میں رہنا سہنا کیسے ہے۔ دوسری چیز جو اس کو دی وہی علم کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ایکوائرڈ نالج، کہ انسان جو خود سے اپنی فیکلٹی کے ذریعے سے، اپنی جو اس کی اللہ رب العزت نے اس کو ودیتیں رکھی ہیں، جو طاقتیں رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے وہ مزید تحقیق کرے گا اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر کرے گا اور اس نالج کو آگے پھیلاتا چلا جائے گا اپنے ایکوائرڈ نالج کے تھرو۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان چونکہ ذمہ دار ہے، اس نے مسئول بننا ہے، اس لیے اس کو سمع یعنی سننے کی حس، یہ فیکلٹی آف ہیئرنگ، والبصر دیکھنے کی حس، اور اسی طرح سے والفؤاد عقل، دماغ، سوچنے کی حس، یہ تین طرح کی جو مین فیکلٹیز ہیں یہ ہم نے اس کو دیں۔ اب ان تین چیزوں کے ذریعے سے وہ کائنات میں رہے گا، اپنے سروائیول کے لیے ہی صرف نہیں بلکہ اس کو مزید کمفرٹس میں بدلنے کے لیے اس میں تحقیق کرے گا، آگے بڑھے گا اور کائنات کے رازوں تک جانے کی کوشش کرے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اب مہ کامل کیا ہے؟ مطلب انسان جب اتنی ترقی کرے گا کتنا آگے جائے گا اور اتنا آگے پہنچے گا یہاں تک کہ بشکل دجال جو ہے وہ کائنات کے جتنے راز ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، نیچرل فورسز ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی مرضی سے بارش، اس طرح سے رزق کے خزانے اس کے پاس ہوں گے، کائنات کی مسٹریز سب پر وہ کر چکا ہوگا۔ اب یہ انسان کا عروج ہوگا کہ وہ اپنے ایکوائرڈ نالج کے تھرو کائنات کی سب چیزوں پر اپنی تئیں قابض ہو چکا ہے اور گویا کہ اب وہ اپنی تئیں خدا کو ٹکر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہی قیامت کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اب جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کائنات کو تباہ و برباد کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل جو خالق ہے، اصل جو حاکم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ جس کا آغاز، اس ساری ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے ہوا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو خود سے یہ فیکلٹیز دی تھیں، خود سے یہ طاقتیں دی تھیں کہ تو مسئول ہے اور تجھے ایک دن پکڑا جانا ہے اور تجھے ایک دن اپنے اس سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے رب العزت نے زمین کی جتنی فورسز تھیں، جتنی طاقتیں تھیں، سب چیزوں کو اس کی تابع داری میں لگایا۔ جو ملائکہ ہیں یہ ایک طرح کے سول سرونٹس ہیں، یہ زمین کی فورسز ہیں، طاقتیں ہیں جو کام کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی انسان کی تابع داری میں دیا۔ آگے چل کر کے جو اگلی آیات میں سجدے کرنے کا حکم آ رہا ہے تو اس کے ذیل میں ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ سول سرونٹس اس کے تابع کر دیے تاکہ اس کی جو مکمل جو اس کی ول ہے، اس کی جو خود مختاری ہے وہ اس کو پوری دے دی جائے۔ نیکی کے راستے پہ جائے تو جو نیچر کی طاقتیں ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گی، برے راستے پہ جائے نیچر کی طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی، مسجد جانا چاہے، سینما جانا چاہے، اچھے راستے پہ جائے، برے راستے پہ جائے، جتنی نیچرل فورسز ہیں وہ ساری اس کا ساتھ دیں گی، وہ اپنی نیچر کو کبھی چینج نہیں کریں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو باقی سب مخلوقات کے اوپر فضیلت دینا مقصود تھی، اس لیے اس کے لیے یہ سارا سیٹ اپ لگایا، کائنات کی سب چیزوں کو اس کے تابع داری میں دیا، اور پھر فرشتوں سے یہ کہا
کہ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، بے شک میرے پاس ہے زمین و آسمان کے غیب کے خزانے، میرے پاس ہیں، سارا علم میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اپنی حاکمیت کا بھی ساتھ ہی اعلان کر دیا، گویا کہ انسان کو یہ بتا دیا کہ آگے والی جو منزل ہے اس میں تیرے لیے سارے کے سارے امتحانات ہی امتحانات ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔